ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تلخیص نگاری کے بارے میں پڑھیں گے کہ تلخیص نگاری کیا ہے۔ تلخیص عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ لخص ہے۔ اس مادے سے مصدر اخلاص بنا ہے۔ قرآن حکیم میں خالصو، خالصتن اور مخلصن وغیرہ اسی مادے سے ہیں۔ اخلاص کے معنی ہے کسی چیز کی آمیزش سے دوسرے چیز کو الگ کرنا، چھانٹ دینا۔ عربی مادے کی روح سے تلخیص کے معنی ہوئے خالص مدعا، چھانٹی ہوئی بات۔ اردو میں خلاصہ کا لفظ بھی اسی مادے سے ماخوذ ہے۔ اصل بات، خلاصہ کے معنی ہے اصل بات، حاصل کلام، چھانٹا ہوا۔ سبق کا خلاصہ لکھنے کی سرگرمی میں اہم معلومات کو اپنے لفظوں میں اختصار سے لکھا جاتا ہے۔ تلخیص خلاصے کا مترادف ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے خلاصہ کرنا، پاک صاف کرنا، عبارت کو گٹھانا۔ اصطلاحاً تلخیص بہت سے مطلب کو تھوڑے لفظوں میں پیش کرنے کو کہتے ہیں۔ تلخیص میں کفایت لفظی سے کام لیتے ہوئے عبارت کو مختصر کیا جاتا ہے۔ تکنیکی اعتبار سے خلاصہ اور تلخیص کے مابین دو بنیادی فرق ہیں۔ اول، خلاصہ کسی سبق کے عنوان کے تحت لکھا جاتا ہے اور تلخیص کی عبارت بلا عنوان دی جاتی ہے۔ تلخیص نگار نے عبارت کا مفہوم سمجھ کر موزوں ترین عنوان خود تجویز کرنا ہوتا ہے۔ دوم، خلاصہ نگاری میں لفظوں کا ہدف مقرر نہیں ہوتا۔ تلخیص نگاری ایک تہائی لفظوں کے ضابطے کی پابند ہے۔ تلخیص کے لیے دی گئی عبارت کے الفاظ شمار کیے جاتے ہیں۔ ان الفاظ کو 3 پر تقسیم کرنے سے مطلوبہ ہدف حاصل ہوتا ہے۔ نمونے کے طور پر ذیل میں 102 الفاظ پر مشتمل اقتباس کی تلخیص کی گئی ہے۔ ان الفاظ کو 3 پر تقسیم کرنے سے 34 الفاظ کا ہدف مقرر ہوتا ہے۔ یوں تلخیص نگار مفہوم کو کم و بیش 34 لفظوں میں بیان کرنے کا پابند ہے۔ اب آتے ہیں اقتباس کی طرف۔ قدرت نے انسان کی زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ ایک فرض باندھ رکھا ہے۔ اگر کسی وجہ سے لمحے موجود کا فرض ادا ہونے سے رہ گیا تو آنے والا لمحہ اپنا فرض اپنے ساتھ لے آئے گا اور اسی فرض کی ادائیگی پچھلے لمحے کے فرض کی ادائیگی میں مانی ہوگی۔ یوں گزرے ہوئے لمحوں کے فرائض ادا کرنے کے لیے کسی بھی وقت میسر نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے معمولات زندگی کو اس نقطۂ نظر سے انجام دیں کہ پھر کبھی موقع نہیں ملے گا۔ تقریباً الفاظ 102 مجوزہ عنوانات میں سے زندگی ہے، فرض زندگی ہے، لمحے کا قرض یا فرض ہے۔ اب آتے ہیں تلخیص شدہ عبارات۔ پہلی کوشش، قدرت نے زندگی کے ہر لمحے کو ایک فرض دیا۔ لمحے کا فرض وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ لمحے کا فرض وقت پر ادا نہ ہوا تو کبھی ادا نہ ہوگا۔ ہمیں وقت کی اس اہمیت کو جانتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ تقریباً یہ 45 الفاظ۔ دوسری کوشش، قدرت نے زندگی کے ہر لمحے کو ایک فرض باندھا ہے۔ لمحے کا قرض وقت پر ادا نہ ہوا تو کبھی ادا نہ ہوگا۔ ہمیں وقت کی اس اہمیت کو جانتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ تقریباً یہ 36 الفاظ۔ تیسری کوشش، موضوع، عنوان اور مقررہ ہدف کے مطابق تلخیص ذیل میں ملاحظہ کیجیے۔ لمحے کا قرض، قدرت نے زندگی کے ہر لمحے سے ایک فرض باندھا ہے۔ لمحے کا قرض وقت پر ادا نہ ہو سکا تو کبھی ادا نہ ہوگا۔ ہمیں زندگی اس حقیقت کے مطابق گزارنی چاہیے۔ تقریباً 34 الفاظ۔ تلخیص اور تشریح 2 مختلف سرگرمیاں ہیں۔ اقتباس کی تلخیص لفظوں کا گٹھانا، جبکہ تشریح شرح و بسط کے ساتھ پھیلانا، یعنی بساط کے ساتھ۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض طلباء تلخیص کے لیے دیے گئے پیراگراف کی توضیح کر دیتے ہیں، مفہوم کو زیادہ لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسا کرنا سوال کی روح کے منافی اور غلط ہے۔ اب ہم آتے ہیں تلخیص کے لوازم کی طرف۔ عبارت میں اختصار کی صفت پیدا کرنے کے لیے جملے میں لفظوں کا احتیاط سے استعمال لازم ہے۔
وہ امور جو عبارت کو مختصر کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں تلخیص کے لوازم کہلاتے ہیں۔ ان لوازم کو جان لینے سے عبارت کی تلخیص کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ مختصر جملہ اور مفرد جملہ۔ تلخیص کا بنیادی مقصد طوالت سے بچنے کی راہ دکھانا ہے۔ طول کلام بیان کا ایک عیب ہے۔ اسی طرح عبارت میں بیجا طوالت سے کام لینا ناپختگی کی دلیل مانا جاتا ہے۔ مختصر اور بامعنی بات تحریر و تقریر کا نمایاں وصف ہے۔ اچھی عبارت مختصر اور پرمعنی جملوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب جملے میں لفظوں کا انتخاب درست ہو، ان کی ترتیب ٹھیک سے ہو اور بے ضرورت الفاظ شامل نہ ہوں۔ انشاء پردازی میں منفرد جملوں کو مرکب جملوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ رشید حسن خان نے انشاء اور تلفظ میں مفرد اور مرکب جملے کی بحث میں مرکب جملے میں طوالت کا عیب اور مفرد جملوں میں اختصار کا حسن درذیل مثال سے واضح کیا ہے۔ وہ کل ہی تو یہاں سے گئے تھے، لیکن آج پھر واپس آ گئے اور آتے ہی جم کر بیٹھ گئے، مگر ان کے آتے ہی کچھ دوسرے لوگ بھی آ گئے اور وہ لوگ بھی ان سے باتیں کرنے لگے، یوں سارا دن گزر گیا۔ وہ کل ہی تو گئے تھے، آج واپس آ گئے، آتے ہی جم کر بیٹھ گئے، ان کے آتے ہی کچھ اور لوگ آ گئے، وہ ان سے باتیں کرنے لگے، یوں سارا دن گزر گیا۔ اس مثال میں ایک مرکب جملے کا مفہوم 6 مفرد جملوں میں پیش کیا گیا ہے۔ مرکب جملوں پر غور کیجئے۔ یہ جملہ بولنے میں دشوار اور سننے میں گراں ہے۔ طویل جملوں کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے اور سننے والا بھی دلچسپی کھو دیتا ہے۔ ایک طرح کی ناہمواریت جس پر ذہن رک کر چلتا ہے۔ اس جملے میں 11 خط کشیدہ الفاظ زائد از ضرورت ہے۔ انہیں نکال دینے سے جملے قدر ہموار اور واضح ہو گیا۔ اس طویل جملے کو جب مفرد جملوں میں تقسیم کیا گیا تو بات سادہ، صاف اور مختصر ہو گئی۔ اسے عبارت کی سادگی، صفائی اور اختصار کہتے ہیں۔ یہ عبارت کی خوبیاں ہیں۔ جامع الفاظ کا استعمال۔ اسم، فعل اور حرف کلمہ لفظ کی بنیادی اقسام ہیں۔ جملہ انہی سے بنتا ہے۔ ان کی ذیلی قسمیں بھی ہیں۔ ہر قسم میں مختصر اور جامع الفاظ موجود ہیں۔ اس ترتیب سے نمونے کے طور پر الفاظ پیش خدمت ہیں، انہیں تلخیص میں برتنا چاہیے۔ سب سے پہلے اسم۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی بھی چیز کا نام ہو۔ وہ الفاظ جو بجائے اسم کے استعمال کیے جاتے ہیں ضمیر کہلاتے ہیں۔ انہیں اسم ضمیر بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا میں، ہم، وہ، یہ، تو، تم وغیرہ۔ عبارت میں اسم یا ضمیر دونوں کی تکرار معیوب ہے۔ یہ تکرار طوالت کا باعث بھی ہے۔ اس مثال پر ذرا غور کیجیے۔ احمد بازار گیا۔ احمد نے بازار سے سودا سلف خریدا۔ احمد بازار سے شام کو لوٹا۔ یہ 16 الفاظ۔ احمد بازار گیا، اس نے سودا سلف خریدا، وہ شام کو لوٹا۔ 12 الفاظ۔ احمد بازار سے سودا سلف خرید کر شام کو لوٹا۔ یہ 10 الفاظ۔ پہلے 3 جملوں میں احمد اور بازار کی تکرار ہے۔ دوسرے 3 جملوں میں محض احمد اور بازار کی تکرار ختم ہوئی۔ احمد کے لیے اس اور وہ کی ضمیریں استعمال ہوئی۔ اس کے علاوہ 2 بار بازار کے زائد الفاظ کو یعنی استعمال کو حذف کرنے سے معنی میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ تیسری کوشش میں تینوں جملوں کو ایک جملے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں فعل گیا بھی حذف ہوا، لیکن معنی قریب قریب وہیں رہے جو پہلے 3 جملوں میں ادا ہوئے۔ اسماء تصغیر و تکبیر۔ وہ الفاظ جو کسی اسم کے چھوٹے یا بڑے ہونے کو ظاہر کریں۔ اسماء تصغیر و تکبیر کا استعمال جملے میں سے کمیت کے وضاحتی الفاظ کو نکالنے میں معاون ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر درذیل جملے دیکھیے۔ اس نے بہت بڑی پگڑی سر پر رکھی۔ 8 الفاظ ہیں۔ اس نے پگڑ سر پر رکھا۔ 6 الفاظ پر مشتمل جملہ ہے۔ میرے پاس لکڑیوں کا چھوٹا سا گٹھا ہے۔ 8 الفاظ پر مشتمل جملہ ہے۔ میرے پاس لکڑیوں کی گٹھی ہے۔ 6 الفاظ پر مشتمل ایک جملہ ہے۔ ہمارے گھر میں چھوٹا سا باغ ہے۔ 7 الفاظ۔ ہمارے گھر میں باغیچہ ہے۔ 5 الفاظ پر مشتمل
خوبصورت جملہ۔ اس میں صفت وہ الفاظ جو کسی اسم کی حالت، کیفیت یا کمیت کو ظاہر کرے اس میں صفت کہلاتے ہیں۔ ان کی کئی قسمیں ہیں۔ نمونے کے طور پر ہر قسم سے تلخیص کی مثالیں دیکھی ہیں۔ صفت ذاتی، افعال پر مبنی صفات کے لیے اردو میں مخصوص الفاظ موجود ہیں۔ فعلی صفات مثبت بھی ہیں اور منفی بھی۔ ذیل میں دونوں قسموں کی مثالیں ملاحظہ کیجیے۔ لڑنے والا، لڑاکا۔ بہت ہنسنے والا، ہسوڑ۔ دانائی کا حامل، دانا۔ تیرنے کی صلاحیت والا، تیراک۔ نشانہ لگانے والا، نشانہ باز۔ کھیل کا ماہر، کھلاڑی۔ کام نہ جاننے والا، اناڑی۔ ناشکری کرنے والا، ناشکرا۔ نہ ٹلنے والا، اٹل۔ نہ مٹنے والا، انمٹ۔ نہ مرنے والا، امر۔ نہ جاننے والا، انجان۔ مایوس رہنے والا، قنوطی، وغیرہ وغیرہ۔ صفات نسبتی، صفات نسبتی وہ ہیں جو کسی دوسرے شے سے لگاؤ کو ظاہر کرے۔ ان کے لیے بھی جامع الفاظ موجود ہیں، ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ پاکستان کا رہنے والا، پاکستانی۔ ترکی کا رہنے والا، ترک۔ لاہور کا رہنے والا، لاہوری۔ عاقلوں کا ساتھ طرز عمل، عاقلانہ۔ جاہلوں کا ساتھ طرز عمل، جاہلانہ۔ سنہری رنگ کا، سنہرا۔ مٹی کے رنگ کا، مٹیالہ، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم آتے ہیں صفت میں سے صفت عددی، وہ الفاظ جو کسی اسم کی تعداد بتائے۔ ان کا اختصار ذیل کی مثالوں میں دیکھیے۔ دوگنا، دو گنا، دوگنا۔ تین گنا، تگنا، تگنا۔ کئی سو، صدہا۔ اور کئی ہزار، ہزارہا۔ جانوروں کے بچوں کے لیے مخصوص الفاظ۔ بکری کا بچہ میمنا، ہرن کا بچہ ہرنوٹا، بھیڑ کا بچہ برا، الو کا بچہ پٹھا، کتے کا بچہ پلا، بلی کا بچہ بلونگڑا، سانپ کا بچہ سمپولا، بھینس کا بچہ کٹرا، وغیرہ وغیرہ۔ خاص اجتماعوں کے لیے مخصوص الفاظ کا استعمال۔ طلباء کی جماعت، رندوں کا حلقہ، آدمیوں کا بھیڑ، عورتوں کا جرمٹ، سواروں کا دستہ۔ اسی طرح مخصوص آوازیں، شیر کی آواز داڑنا، ہاتھی کی آواز چنگاڑنا، گورے کی آواز ہنہنانا، گائے کی آواز رانبنا، اونٹ کی آواز بلبلانا، بکری کی آواز ممیانا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی کے ساتھ مساکن کے لیے مخصوص الفاظ ہیں۔ بادشاہ کا محل، رانی کا رانواس، بیگم کا حرم، صوفی کا حجرہ، فقیر کا تکیہ، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اسم کی بحث کے بعد فعل کی طرف۔ بعض حاصل مصدر ایسے ہیں جن میں اجرت یا صلے کے معنی شامل ہیں۔ چند الفاظ مثال کے طور پر دیکھیے۔ میں نے اسے کپڑا رنگنے کی اجرت دی، 8 الفاظ۔ میں نے اسے رنگوائی دی، 5 الفاظ پہ مشتمل۔ اب سلائی سینے کی اجرت، بنائی بننے کی اجرت، بنائی بوننے کی اجرت، کٹائی کاٹنے کی اجرت، کھدائی کھودنے کی اجرت، پکوائی پکانے کی اجرت، وغیرہ وغیرہ۔ فاعل، فاعلیت کی بعض صورتیں۔ ایک منٹ۔ جی، فاعل کی بعض صورتیں اپنے پیشے یا مسکن کے اعتبار مسکن کے معنی کی حامل ہوتی ہیں۔ مثلاً پان بنانے والا، پنواڑی۔ کھیلنے والا، کھلاڑی۔ بن کا باسی، بنواری۔ پٹوار کا ماہر، پٹواری۔ رکھوالی کرنے والا، رکھوالا۔ اچھا، تو وغیرہ وغیرہ یہ سارے۔ اب ہم آتے ہیں مفعول کی طرف۔ اس میں صفت کی مفعولی حالت کے لیے جامع الفاظ موجود ہیں۔ ایک جملے کی روشنی میں مثالیں ملاحظہ کیجیے۔ میں جس کی تعریف کر رہا ہوں وہ میرے سامنے ہے، میرا ممدوح میرے سامنے ہے۔ جس کی تعریف کی جائے، ممدوح۔ جس پر اعتماد کیا جائے، معتمد۔ جس پر قہر ڈھایا جائے، مقہور۔ جس پر ظلم کیا جائے، مظلوم۔ اور جس کی شہرت ہو وہ مشہور۔ جو شہر میں گرفتار کر لے، مسحور، وغیرہ وغیرہ۔ فاعل کی طرح مفعول بھی حذف ہو سکتا ہے۔ مثلاً وہ رات بھر پڑھتا رہا، کتاب۔ وہ بہت پیتا ہے، شراب، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کلمے کی تیسری قسم حرف۔ تلخیص نگاری میں لفظوں اور حرفوں کو گنا جاتا ہے۔ لفظ شماری
لفظ شماری میں ہمیں ان کے برتنے میں محتاط کرتی ہے۔ عبارت میں حروف کا استعمال ناگزیر ہے، ان کے بغیر جملہ مفہوم نہیں دے پاتا ہے۔ تاہم حروف کا بیجا اور غلط استعمال عبارت کے حسن کو برباد کر دیتا ہے۔ درج ذیل جملوں میں حروف کے بیجا اسراف کی مثالیں دیکھیں۔ قوسین میں خط کشیدہ حروف اضافی ہیں، ان کو حذف کر دینے سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور جملہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ حرف ربط کا، کے، کی، کو صدی سے زیادہ زمانہ گزر چکا ہے۔ بریکٹ کے اندر قوسین میں کا جو لفظ ہے یہ حرف ربط ہے۔ تم کدھر جاؤ گے، تم کدھر کو جاؤ گے، خط کو لکھ ڈالو، خط لکھ ڈالو۔ نے اسے جانا ہے، قوسین میں اس نے جانا ہے، زیادہ ہے، زیادتی کو حذف کیا گیا۔ کو سے مجھے خبر ملی، مجھ کو خبر ملی۔ اسی طرح اس جگہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس جگہ یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پر تم یہاں پر آئے، وہ وہاں پر گئے۔ حرف عطف، حروف وصل، وہ نیک، دیانتدار اور شریف ہے، قوسین میں اور ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حروف تردید ہے، حروف استدراک ہے، حروف استثناء، حروف شرط، حروف علت ہے، حروف بیانہ اور حروف تخصیص وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اصطلاحات کی طرف۔ ہر علم اور فن کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں۔ اصطلاحات افہام و تفہیم میں سہولت کا باعث ہیں، ان سے کلام میں بلاغت پیدا ہوتی ہے۔ اصطلاح کا استعمال عبارت میں جامعیت کی صفت پیدا کرتا ہے۔ تلخیص جامعیت کا دوسرا نام ہے۔ ضرورت اصطلاحات سے متعلق مولوی وحید الدین سلیم کا کہنا ہے، اصطلاح کی ضرورت ایسی نہیں ہے جس سے لوگ آگاہ نہ ہوں۔ اگر اصطلاحیں نہ ہوں تو ہم علمی مطالب کے ادا کرنے میں طول لاتعیل سے کسی طرح نہ بچ سکتے۔ جہاں ایک چھوٹے سے لفظ سے کام نکل سکتا ہے، وہاں بڑے بڑے لمبے لمبے جملے لکھنے پڑتے ہیں اور ان کو بار بار دہرانا پڑتا ہے۔ لکھنے والے کا وقت جدا ضائع ہوتا ہے اور پڑھنے والے کی طبیعت جدا ملول ہوتی ہے۔ اصطلاحات کا استعمال علمی مطالب تک محدود نہیں، روزمرہ زندگی میں بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر باورچی خانہ، نقشہ نویسی، عمارت سازی کی ایک اصطلاح۔ اگر آپ نے کسی کو باورچی خانے بھیجنا ہو تو سہولت اور بلاغت کا اصطلاح کے استعمال میں ہیں۔ مثلاً کھانا پکانے کے کمرے میں جاؤ، باورچی خانے میں جاؤ۔ باورچی خانے میں ہر نوع کے برتنوں کے لیے ظروف سازی کی جدا جدا اصطلاحیں موجود ہیں۔ دیگ، دیگچا، دیگچی، چمچہ، چمچی، تھال، تشتری اور رکابی وغیرہ۔ ہر قسم کے کھانے کے لیے الگ اصطلاحات ہیں۔ خانہ داری میں اصطلاحات کو استعمال کیے بغیر برتنوں کی ساخت یا کھانوں کے اجزاء کی ترکیب بتانا پیچیدہ اور دشوار ہے۔ مثال کے طور پر پوچھا جائے کہ آج کھانے میں کیا ہے، جواب یوں دیے جا سکتے ہیں: بریانی، چاولوں اور مرغی کے گوشت کو مسالوں کے ساتھ پکایا گیا۔ بریانی میں ایک لفظ اور دوسرے جملے میں پورے 12 لفظ۔ بریانی کھانے کی ایک اصطلاح، ایک طرف اس اصطلاح نے معنی بیان کیے، دوسری طرف 12 الفاظ نے یہی معنی پیش کرنے کی کوشش کی۔ اصطلاح کے استعمال سے ہم قطعی طور پر سمجھ گئے کہ کس قسم کے چاول ہیں۔ دوسرے جواب میں بات لمبی ہوئی اور مبہم بھی رہ گئی۔ ادبی اصطلاحات کو لے لیجئے: شعر، قافیہ، ردیف، نظم، غزل، مرثیہ، رباعی، قطعہ، جملہ، پیراگراف، مضمون، داستان، کہانی، افسانہ، ناول اور ڈرامہ وغیرہ، یہ سب اصطلاحات ہیں۔ ادبی گفتگو یا تحریر ان کے بغیر بے رس ہوتی ہے۔ عبارت کی تلخیص کرتے ہوئے مخصوص اصطلاحات ہاتھ آ جاتے ہیں جن سے تلخیص کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ مرکب الفاظ: ہر زبان میں مرکب الفاظ کا ذخیرہ موجود ہے۔ اردو کے مرکبات عربی کی جامعیت اور فارسی کی زیب و زینت سے آراستہ ہیں۔ اصطلاحات اور تراکیب کلام میں اعجاز کی صفت پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ بقول حکیم نجم الغنی خان، کم لفظوں میں مدعا بیان کرنا اعجاز کہلاتا ہے۔ اختصار اور اعجاز دونوں کلام کی خوبیاں ہیں۔ معنی کی ترسیل کے لیے حد درجہ اختصار اعجاز ہے۔ تمام اصطلاحوں اور مرکبات کو اعجاز کی مثالیں سمجھنا چاہیے۔ اعجاز کے آگے ابہام کی دیوار۔ اردو ایک مخلوط زبان ہے
اس میں بہت سی زبانوں کے الفاظ اور مرکبات من و مستعمل ہیں۔ اردو میں مختلف زبانوں کے الفاظ نے مل کر نئے مرکبات بھی وضع کیے ہیں، جیسے عربی فارسی، فارسی عربی، عربی ہندی، ہندی اور عربی، ہندی اور فارسی، فارسی اور ہندی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مل کے الفاظ اور مرکبات بن گئے ہیں۔ اس کے بعد حشو و زوائد سے گریز کرنا، یہ لوازمات میں سے ہیں۔ انشاء پردازی میں حشو و زوائد کا استعمال ادبی گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ حشو سے مراد وہ کلمہ یا کلمات ہیں جن کے بغیر متکلم کا اندیہ پورا ہو جائے، انہیں نکال دینے سے مطلب میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ حشو کی موجودگی عبارت پر دو طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں، ایک تو ان کی موجودگی عبارت میں طوالت پیدا کرتی ہے، دوسرا یہ کہ بعض اوقات حشو عبارت میں ترسیل معنی کو مشکل بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جملہ دیکھیے، وہ اپنے وقت کا بڑا حاتم تھا، وہ بہت بہترین طالب علم تھا۔ پہلے جملے میں حاتم سے بڑا لڑکا، حاتم سے پہلے بڑا کا لفظ لانے سے اس کی سخاوت کی تحقیر ہوئی۔ لکھنے والے نے بڑا کا لفظ استعمال کر کے تلمی کا گلا گھونٹ دیا۔ اسی طرح بہت کے ساتھ بہترین کا لانا بہترین کے معنی میں نقص ڈال رہا۔ یہ جملہ دیکھیے، تم کبھی بھی اس کام کو مکمل نہیں کر سکو گے، اس میں بھی کا استعمال زائد ہے، اسے حذف کر دینے سے معنی میں کوئی کمی نہیں آئی اور جملہ بھی بہتر ہو گیا۔ سنگ مرمر کا پتھر، لیلۃ القدر کی رات، واپس لوٹنا، دوبارہ پھر سے جانا، پچھلا بقایا، بعد وجوہ کے سبب اور استفادہ حاصل کرنا وغیرہ میں خط کشیدہ الفاظ حشو ہیں۔ حشو میں کافی حصہ مترادفات کا ہے۔ حشو و زوائد عبارت میں خرابی پیدا کرتے ہیں، تلخیص اس خرابی کا راستہ روکتی ہیں۔ تکرار سے بچنا، عبارت میں عموماً تکرار لفظی اور تکرار معنوی پایا جاتا ہے۔ تکرار لفظی، لفظوں کی تکرار، اسم، فعل، حرف وغیرہ، مشق سے اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تقریر معنوی یہ ہے کہ ایک ہی عبارت کو ایک سے زائد جملوں میں انداز بدل کر لکھا جائے۔ تلخیص میں اس کی بھی گنجائش نہیں، عبارت میں کسی قسم کی تکرار نہیں ہونی چاہیے۔ تلخیص کے مقاصد، تلخیص بنیادی طور پر حشو و زوائد دور کر کے عبارت کو طوالت کے عیب سے پاک کرتی۔ لا محالہ اس سے عبارت میں جامعیت اور اختصار کی صفات بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ قاری مطلب کی بات جلد از جلد جاننا چاہتا ہے۔ اچھی تحریر کی خوبی یہ ہے کہ وہ قاری کو براہ راست مدعا فراہم کرے۔ طویل باتیں اور ان کی تکرار طبیعت پر گراں گزرتی ہیں، وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ تلخیص کی مشق ان سب باتوں سے بچنے کے لیے حالی نے سر سید کے مطالعے کی بابت لکھا کہ ان کا مقصد صرف مصنف کے خیالات کی اطلاع حاصل کرنا ہوتا ہے، جو بات کتاب میں ان کے کام کی ہوتی ہے اس پر پنسل سے نشان کر دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لکھنے والے کو طول تکرار پر قوت ضائع کرنے کے بجائے خیالات اور ان کی جامع پیشکش پر محنت صرف کرنی چاہیے۔ اختصار جدید دور کا تقاضا ہے، علم کے تمام شعبے اور ادب کی ہر صنف سمٹاؤ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تلخیص نگاری محض مشق اور اچھی عبارت لکھنے تک محدود نہیں، اس کا منتہا دقیق علمی خیالات کو سادگی اور اختصار سے عام کاری تک پہنچانا ہے۔ اقبال کے خطبات ان کے پیغام کا نچوڑ ہیں۔ تلخیص میں مشکلات اور ان کا حل، عبارت کی تلخیص آسان نہیں، اس کے لیے محنت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحریک آزادی کے دنوں میں مولانا ظفر علی خان نے کسی ہم عصر کو طویل خط لکھا۔ مکتوب علیہ نے جواب میں طوالت کی شکایت کی۔ مولانا نے انہیں لکھا کہ اتنا وقت کہاں تھا، عبارت کو چست کر کے بھیجتا۔ عبارت کو چست بنانے کے لیے محنت کے ساتھ وقت صرف کرنا پڑتا ہے، یہ بھی صرف اسی صورت میں جب لکھنے کا تنقیدی شعور بیدار ہو، کیا لکھنا اور کیا نہیں لکھنا، یہ دونوں باتیں اس کے پیش نظر ہوں۔ تلخیص نگاری کے اصول،
تلخیص کا اصل اصول عبارت کو ایک تہائی کرنا ہے۔ عبارت کے لفظوں کو گن کر انہیں 3 پر تقسیم کرنے سے مطلوبہ ہدف حاصل ہوتا ہے۔ عبارت کے کل الفاظ 3 تلخیص شدہ عبارت کا ہدف۔ تلخیص میں عبارت کے تمام اہم نکات شامل ہوں، کوئی اضافی بات شامل نہ ہو۔ تلخیص میں نکات کی ترتیب کو قائم رکھا جائے، ذاتی تبصرے سے گریز کیا جائے، حوالہ جاتی معلومات کو بالواسطہ انڈائریکٹ سے بلا واسطہ ڈائریکٹ لکھنا، عبارت سے آرائی و رنگینی سے پرہیز کرنا، سادہ اور بیانی جملہ لکھنا، عبارت کے مفہوم کو اپنے لفظوں میں پیش کرنا، ربط اور تسلسل کو برقرار رکھنا۔ تلخیص کا طریقہ: دی گئی عبارت کے ہر جملے اور ہر لفظ کو تنقیدی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ عبارت کو کم از کم 3 مرتبہ غور سے پڑھنا چاہیے۔ بار بار پڑھنے سے عبارت کا مفہوم ذہن نشین ہو جاتا ہے اور ذہن مفہوم کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ دوسری بات، مفہوم کی روشنی میں ایک سے زائد موضوع عنوانات تجویز کریں، ان میں سے بہترین منتخب کر لیں۔ دی گئی عبارت میں موجود غیر ضروری اضافی اور مترادف الفاظ کو نشاندہی کریں، پہلی کوشش میں انہیں نکال دیں، اس کے بعد تکرار لفظی و معنوی کو ختم کریں۔ دوسری کوشش، ایسے لفظوں کی جگہ جامع الفاظ رکھیں۔ یہ عمل مطلوبہ ہدف حاصل ہونے تک جاری رکھیں۔ یہ تلخیص کی حتمی شکل ہوئی، اسے اپنے لفظوں میں بیان کر دیں۔ مثال کے طور پر اس قسم کے جو اوپر دی گئی ہیں، اس قسم کی عبارت اور دیگر جو عبارات دی جاتی ہیں ان کی تلخیص ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیجیے اور کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے تلخیص نگاری کے بارے میں تلخیص نگاری کے لوازم اور اصطلاحات تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے آپ گلستان اردو چینل کے ساتھ رہیے۔ خاص طور پہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ استفادہ کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔